وہ آج پھر اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر اس نے گرے رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر جیکٹ ہی میں نظر آتا تھا۔ اس کو اور لوگوں کی نسبت ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی لگتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ جیکٹ پہنتا تھا۔ جب تک گرمی اپنے عروج کو نہ پہنچ جائے وہ جیکٹ نہیں اتارتا تھا۔ موبائل ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتا اور چائے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ ہر 5 منٹ بعد اس کو چائے کی طلب ہوتی تھی۔ چونکہ وہ سب کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا تو سب اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک لڑکا جو ادھر کام کرتا تھا کلاس کے دوران بھی آتا اور اس کا خالی ہوا کپ لے کر جاتا اور دوبارہ چائے کے ساتھ بھرا ہوا لے کر آتا، اور وہ مسکرا کے اس کو شکریہ کہتا اور کپ لے لیتا۔ وہ ہمیشہ سب کی عزت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی عزت ان کا عہدہ دیکھ کر نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کا اخلاق اس کو ہمیشہ متاثر کرتا تھا۔ اس کو اپنی طرح زندگی سے بھرپور لوگ بہت پسند تھے۔ ہمیشہ شاعری کی محفل میں بیٹھا ہوا سب کو وہی نظر آتا۔ وہ لوگوں میں خود کو منوانا جانتا تھا، کبھی اپنے کلام سے اور کبھی دوسروں کو داد دے کر۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا، اگلے کی بات پر اونچا اونچا ہنستا، ان کو پیار سے کمر پر ہاتھ بھی مار دیتا اور کبھی انگلی کے اشارے سے ہنستے ہوئے ان کو سہلاتا۔ آج وہ جس انداز میں کلاس میں آیا تھا سب کو وہ پہلے دن والا وجدان لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اس کو اپنی طاقت بنا دیا تھا۔ محبت اگر ہماری کمزوری بن جائے تو وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جو ہمیں آہستہ آہستہ اندر سے ختم کرتا ہے۔ زرمینہ نے اس کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو دیکھے اور وہ شخص اس کے خیالوں میں آئے۔ اس کی ڈائری میں اب اس کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو دیکھے گی نہیں تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ اور فضا آج سیکنڈ رو کی پہلی 2 کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ ساتھ والی رو کی ایک کرسی خالی تھی۔ اس نے آتے ہی پریزنٹیشن لینی سٹارٹ کر لی۔ آج ہانیہ کے ساتھ اور بھی 2-3 بچوں کی باری تھی۔ وہ جب بھی پریزنٹیشن لیتا تو سامنے پڑی کسی بھی خالی کرسی پر بیٹھ جاتا تھا۔ ہانیہ آئیے آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے تو جیسے وارے نیارے ہو گئے۔ آج وہ دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ تیار ہو کر آئی تھی۔ اس کو پتا تھا وہ پریزنٹیشن کے دوران اسٹوڈنٹس کو ہی دیکھتا ہے تو وہ کیسے یہ قیمتی موقع ضائع کر سکتی تھی۔ وجدان اس کو اتنا وقت دیکھے اور وہ تیار بھی نہ ہو کر آئے۔ جیسے ہی ہانیہ سامنے آئی وہ زرمینہ کے فاصلے پر خالی پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج اس کے پاس بیٹھنا ضروری تھا۔ ہانیہ نے جلتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو زرمینہ کے ساتھ والی کرسی پر دیکھ کر خود کلامی کی۔ ہانیہ آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کو چپ کھڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا خاک سٹارٹ لوں گی میں؟ دل میں جلنے والی ہانیہ نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بس اتنا کہا، اوکے سر، اور اپنے ٹاپک پر بولنا شروع ہوئی۔ وہ جو بظاہر اس کو دیکھ رہا تھا مگر اس کا دل ساتھ بیٹھنے والی لڑکی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ کتنی پاکیزہ ہے یہ، کتنا سکون ہے اس کی قربت میں۔ اسے زمینہ کا ساتھ محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا، یا اللہ اس لڑکی کو میرے نصیب میں لکھ لے۔ جب یہ میرے نصیب میں آ گئی اور میں اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگوں گا، مجھے اس کے علاوہ دنیا کی کسی شے کسی چیز کی کوئی خوشی طلب نہیں، میں تم سے بس اس ایک لڑکی کو مانگتا ہوں مولا۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے خدا سے اس لڑکی کو مانگا جس کی پاکیزگی اس کو سکون بخش رہی تھی، اور ہانیہ سامنے کھڑے بولے جا رہی تھی، اماں آج ساری افطاری میں بناؤں گی، آپ نے کچھ نہیں کرنا آج میری اماں بس آرام کریں گی۔ اس نے کچن میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں زری، اتنا کام ہوتا ہے، تم کیسے اتنی افطاری بناؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ مل کر بنا لوں گی نا بچے۔ نہیں نا اماں، میں خود بناؤں گی، اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے ماں کو کہا جو اس کے پاس کھڑی پیاز کاٹ رہی تھیں۔ لیکن زری اتنا سب کچھ بنے گا، بابا جان کے لیے الگ بنے گا، تم کیسے بناؤ گی اتنا سب؟ انہوں نے فکر مند سے انداز میں پوچھا۔ وہ زری کو اتنا کچن میں کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ زری ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور تھی بھی کمزور سی، مگر وہ بھی اپنی ایک اچھی بیٹی ہونے کا وقتاً فوقتاً ثبوت دیتی تھی۔ اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کام اس کی ماں کو نہ کرنا پڑے۔ وہ خود گرما گرم آگ کے پاس کھڑی ہو اور اس کی ماں نہ ہو، برتن دھوتے اس کے ہاتھ خراب ہو، اس کی ماں کے نہ ہو۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کیسی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنی ماں کو کام کرتا دیکھتی رہتی ہیں اور خود آرام سے صوفے پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ ان بیٹیوں کو اپنی ماں پر ترس بھی نہیں آتا جو پورا دن کبھی ایک کے آگے کھڑی ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی فرمائش پوری کرتی ہیں۔ ایک ماں بیٹی کیوں مانگتی ہے؟ کس دن کے لیے؟ اسی دن کے لیے مانگتی ہے کہ جب وہ بڑی ہو تو اپنی ماں کو یہ کہہ کر برتن دھونے سے منع کر دے، نہیں اماں میرے ہاتھ خراب ہوتے ہیں۔ کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ زری بچے تھک گئی نا، مجھے بول لینا اچھا، اور یہ سب جو تم بناؤ گی میں کاٹ کے رکھ دیتی ہوں، پھر تم ساتھ ساتھ بنا لینا۔ انہوں نے پیاز، آلو، باقی سبزی اٹھائی جو اس نے بنانی تھی اور اس کو کاٹنے کے لیے دادو کے پاس بیٹھ گئیں۔
اور وہ مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسی ہوتی ہے مائیں، میری ماں جیسی۔ بھائی جان، آج پکوڑے میں نے بنائے ہیں، ختیجہ نے بڑے فخر سے بھائی کو دسترخوان پر بیٹھ کر کہا۔ ارے واہ، آج تو پکوڑے میری گڑیا نے بنائے ہیں امی، آج میں افطاری میں بس پکوڑے ہی کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ کر کہا۔ لیکن بھائی جان، میں نے پکوڑے بس آپ کے لیے ہی بنائے ہیں، باقی سب کے لیے زینب آپی نے بنائے ہیں، آپ میرے والے ہی بنے ہوئے کھانا، اس نے خوشی سے بھائی کو بتایا جو پلیٹ میں سے پکوڑے اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ جی گڑیا، آپ کے والے ہی بنے ہوئے کھاؤں گا، زینب آپی والے تو کھانے لائق کدھر ہوں گے، شکر ہے میری گڑیا نے میرے لیے بنا دیے تھے پکوڑے، ورنہ آج افطاری بغیر پکوڑوں کے ہی کرنی پڑتی۔ وہ مسکراتا ہوا زینب کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا جو کب سے اس کو گھورے جا رہی تھی۔ ختیجہ، اب سے آپ نے اپنے بھائی جان کے لیے روز پکوڑے بنانے ہیں، کیونکہ پکوڑے تو میں ہی بناؤں گی، روز یہ نہ ہو پھر ان کو بغیر پکوڑوں کے ہی افطاری کرنی پڑے، اس نے منہ بنا کر ختیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاس بیٹھا وجدان مسکراتے ہوئے سنتا رہا، وہ اپنی بہنوں کی رونق تھا، ان کے پاس بیٹھتا تو وہ اپنے ہر دکھ بھول جاتی، وہ مسکراتا تو اس کے ساتھ مسکراتی۔ چپ چپ سائرن ہو رہا ہے، ختیجہ نے خوشی سے کہا، اور سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کی تو ایک دم اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا سراپا گھوما، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ملکہ، میری زندگی پر تو قبضہ کر لیا، اب دعاؤں پر بھی قابض ہونا چاہتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں کہا۔ اس وقت سب آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہے تھے، کوئی اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے مسلسل مسکرایا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میری ملکہ کو میرا نصیب بنا دے، اس نے کوئی 10 دفعہ بس صرف ایک یہی دعا مانگی۔ جب بھی وہ اس کو دعا میں مانگتا تھا، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا تھا۔ وہ کب سے ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، تراویح کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ کیوں یاد آتے ہیں مجھے آپ اتنا، کیوں میرا دل چاہتا ہے آپ میرے سامنے ہوں، کیوں میں آپ کو ایسے ہر وقت یاد کرتی ہوں، کیوں میرے خیالوں میں آ جاتے ہیں آپ۔ وہ ٹہلتی جا رہی تھی اور غصے میں بولے جا رہی تھی، میں ان کو کب جان بوجھ کے یاد کرتی ہوں، وہ کیوں آتے ہیں میرے ذہن میں۔ اللہ جی پلیز میری مدد کریں نا، میں بھول جاؤں ان کو، مجھے نہ یاد آیا کریں وہ۔ یہ کیسا احساس ہے جو مجھے 1 منٹ کے لیے بھی سکون نہیں دے رہا، میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں، وہ تو میرے ٹیچر ہیں، جیسے سر قمر تو مجھے کبھی یاد نہیں آئے، پھر سر وجدان ہی کیوں یاد آتے ہیں، کیوں میری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے پوری رات جاگتی ہیں، اور جب وہ کلاس میں ہوتے ہیں میرا دل کیوں ایسے دھڑکتا ہے، جب وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو کیوں میری نظریں بس ان کو دیکھنا چاہتی تھیں، کیوں آخر کیوں میں پوری رات سو نہیں پاتی۔ یا اللہ مجھ پر رحم کریں، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ یوں ہی ٹہلتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھے بولتی گئی، میں اگر ایسے ہی سوچتی رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تو یہ بات فضا کو بھی نہیں بتا سکتی کہ سر مجھے بہت یاد آتے ہیں، وہ کیا سوچے گی، کیسی عجیب بات ہے نا کہ مجھے وہ اس قدر یاد آتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں آتا۔ اس نے ڈائری کھولی اور ایک بار پھر لکھنے لگی۔ وہ اس کو اکیلے میں ہمیشہ خان صاحب کہتی تھی، اللہ جی آج خان صاحب میرے پاس بیٹھے تھے بالکل ساتھ، پتہ نہیں میں اتنا کیوں ڈر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک جائیں گی۔ اللہ جی وہ تو مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتے، پھر میں کیوں ان کو اتنا سوچتی ہوں، مجھے کیوں برا لگ رہا تھا جب وہ ہانیہ کو دیکھ رہے تھے، مجھے کیوں برا لگتا ہے جب وہ کسی لڑکی سے ہنس کر بات کرتے ہیں، کیوں یہ کیا ہے اللہ جی جو مجھے سکون نہیں دیتا، یہ کیسا احساس ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کیوں بس ان کو ہی لکھتی ہوں، میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں، اللہ جی پلیز مجھے مت یاد دلایا کریں ان کو، مجھ پر رحم کریں۔ وہ اسی طرح لکھتی جا رہی تھی اور مسلسل اسی کو بھولنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کب اس کو لکھتی تھی، وہ تو وجدان تھا جو اس کے نصیبوں سے ملا تھا، اور وہ محبتوں سے انجان لڑکی اس کو بھول جانا مانگتی تھی۔ زری، سب کلاس والوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، تم نے ایڈ ہونا ہے، فضا نے اس کا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کون کون ہے اس گروپ میں، لڑکے بھی ہیں؟ ہاں نا، ساری کلاس کا ہے، آج چھٹیاں جو ہو رہی ہیں، اب فائنل کے بعد ہی یونی اوپن ہوگی تو سب یہ چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے ان کانٹیکٹ رہیں۔ ہانیہ نے گروپ بنایا ہے، سارے ٹیچرز بھی ہیں اس میں، کل مدثر نے ہانیہ کے کہنے پر سر وجدان سے نمبر لیا تھا اور سر نے دے بھی دیا تھا۔ وہ جو کب سے سنے جا رہی تھی وجدان کے نام پر، ایک دم اس کا دل دھڑکا، دل نے ایک دم سے کہا ہاں کر دو مجھے ایڈ۔ دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور استغفار پڑھنے لگی، نہیں فضا مجھے نہیں کرنا ایڈ۔ اس نے ڈرتے دل کے ساتھ منہ دوسری طرف کیے اس کو کہا، آج تو آپ کی وجدان سر کی پریزنٹیشن بھی ہے نا محترمہ۔ فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شوق سے انداز میں کہا، فضا مجھے نہیں دینی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی، کیا مطلب نہیں دینی؟ خان صاحب کو جانتی ہو نا تم،
جو لوگ نہیں دیتے کیسے لحاظ رکھے بغیر ذلیل کرتے ہیں۔ فضا میں ساری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بول سکتی، ساری کلاس بے شک ہو، مگر سر ان کے سامنے میں کبھی بھی نہیں بول سکتی، میں کبھی کھڑی بھی نہیں ہو سکوں گی ان کے سامنے، میں نہیں دوں گی، سر جو بھی کہتے ہیں کہہ لیں مگر مجھے نہیں دینی، اس نے تقریباً رونے والے انداز میں کہا۔ لیکن زری چھوڑو نا، آج ویسے بھی آخری دن ہے، کیا کہیں گے مجھے وہ، بس پھر دعا کرو سر کلاس ہی نہ لیں۔ فضا کی اس بات پر ایک دم اس کا دل کٹا، وہ جو ان کی ایک جھلک کے لیے پوری رات سوتی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی یہ دعا مانگے خدا آج اس کو اس کا دیدار نصیب نہ فرمائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس نے آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے اندر ضبط کیے اور فضا کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ السلام علیکم زرمینہ خان۔ زرمینہ اس دن کے بعد روز لائبریری جایا کرتی تھی، روز اس لڑکی کو ڈھونڈتی مگر وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ روز اس لڑکی سے ملنے کی دعا مانگتی تھی جس کے پاس بیٹھ کر اس کو سکون ملتا تھا۔ عاشق رسول کی محفلوں میں تو ایسے ہی سکون ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے والوں میں ایک الگ ہی مہک آتی ہے۔ وہ مہک اس کو اس لڑکی سے آئی تھی۔ وعلیکم السلام، اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ زرمینہ؟ اس نے اسی محبت اور اپنائیت سے پوچھا جس سے اس نے پہلی بار پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کرم ہے خدا کا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آج بہت خوش تھی، اس کا اتنے دنوں کا انتظار ختم ہوا تھا۔ آج وہ لڑکی اس کے پاس تھی جس کو ڈھونڈنے وہ روز لائبریری آیا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کو گلے سے لگا لے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیا سوچے کہ ایک ہی دن کی ملاقات سے کوئی اتنا فری ہو جاتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کتنی کتاب پڑھ لی آپ نے زرمینہ؟ اس نے محبت سے پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کے اس سوال پر زرمینہ کا سر جھک گیا، اس نے تو اس دن کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا۔ وہ تو رات دن بس ایک ہی انسان کو سوچتی ہے، وہ ایک شخص اس کی سوچوں پر قابض ہو گیا۔ وہ تو اب نماز میں بھی پہلے کی طرح دھیان نہیں رکھ پاتی۔ اس کے دل میں ایک دم ندامت آئی، آنکھوں سے اشک رواں ہی ہونے والے تھے کہ زرمینہ نے ایک دم رحم کی دعا مانگی اور اس کو بھی ابھی کچھ لمحے مانگے جانے والا رحم مل بھی گیا تھا۔ اس کے آنسو آنکھوں کے راستے سے نکلنے کے بجائے دل کے راستے سے بہنے لگے۔ آنسو جو آنکھ سے نکلیں کم تکلیف دیتے ہیں اور جب آنسو دل کے راستے سے نکلیں وہ تکلیف وہ اذیت بس وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس درد میں ہو۔ عائشہ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آنکھوں کی نمی کو کوئی دیکھے، اس کی راتوں کا حال کسی کے سامنے آیا ہو۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا زرمینہ؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے پوچھا۔ پہلی بار والی زرمینہ میں اور آج کی زرمینہ میں بہت فرق تھا۔ وہ زرمینہ اویس کرنے کی بات کر رہی تھی، عاشق رسول کی بات کر رہی تھی، اور آج جو زرمینہ اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ سوچوں میں گم تھی، اپنی سوچیں چھپا رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا اور آرام سے بولی۔ عائشہ اگر ہماری نمازیں پہلے کے جیسے خالص نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اس نے آنسو ضبط کیے جھکی نظروں کے ساتھ اس سے پوچھا جو اس کو پیار سے دیکھے جا رہی تھی۔ نہیں زرمینہ، اللہ اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا اور کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ ہوتے کون ہیں نہ پڑھنے والے؟ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ جس چیز کا حکم وہ رب العالمین دے اور یہ لوگ نہ ادا کریں۔ پتہ ہے زرمینہ، خدا ان کو اپنے سامنے بلاتا ہی نہیں ہے، وہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور یہ بد نصیب بولتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتی ہوں خدا کے روبرو کھڑے ہونا ہی بہت ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، ہم نماز میں توجہ نہیں دے سکتے۔ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ محبوب کب کہتا ہے تم میرے سامنے نہ کھڑے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ دیکھو زرمینہ، ہم یہاں اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم بالکل دل اور توجہ سے نہیں پڑھیں، مگر ہم ریگولر ہوں، ہم اپنے ٹیچرز کی نظر میں تو آ جاتے ہیں نا کہ ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، محبوب کی نظروں میں ہماری حاضری تو لگ جاتی ہے نا کہ ہم محبوب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور زرمینہ کے دل میں ایک سکون اترتا جا رہا تھا۔ اور دیکھو نا زرمینہ، یہ بات تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ سوچ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں نا
دل خود بخود اس ہستی کے ذکر میں جھومتا چلا جاتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے مل گیا ہے یہ سکون۔ وہ مسکراتے ہوئے بس بولے جا رہی تھی اور سننے والی بس پلکیں جھپکائے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ محبوب کب ناراض ہوتا ہے وہ تو بس پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے نزدیک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم کسی درد میں نہ ہوں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنی ہی اس کی قربت میسر ہوتی ہے۔ جو سمجھ جاتے ہیں وہ اور نزدیک ہوتے ہیں اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ دور ہوتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ عائشہ، مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ وہ آج چھٹیاں ہو رہی ہیں نا تو میں چاہتی ہوں کہ میری آپ سے بات ہوتی رہے۔ اس نے نم آنکھوں سے بغیر دیکھے اس سے اس کا نمبر مانگا۔ جی جی کیوں نہیں، آپ لے لیں میرا نمبر، جب بھی آپ نے بات کرنی ہو تو ضرور کیجیے گا، میں حاضر ہوں۔ وہی نرم انداز، وہی احترام جو اس کے اندر تھا وہ باہر بھی ظاہر کرتی تھی۔ وہ جنت کے پتے کی عائشہ گل تھی اور وہ ثابت بھی کرتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ عائشہ۔ نمبر لیتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ عائشہ نے اس کو بیٹھے بیٹھے گلے سے لگا لیا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ وہ کلاس میں آیا اور زمینہ کا دل چاہا وہ بھاگ جائے یہاں سے، کہیں دور چلی جائے جہاں اس کو وجدان حسین شاہ کی ہوا بھی نہ لگے، جہاں اس کا نام بھی کوئی اس کے سامنے نہ لے۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو مجھے پوری پوری رات جگانے کی سکت رکھتا ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی گھر میں ایک زرمینہ گل بھی ہے جو پوری رات اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جاگتی ہے، صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے اس سے دور جانا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وجدان، کیوں سوار ہوئی ہوں تم میرے اندر؟ نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں، نہ میں اب برداشت کر سکتی ہوں۔ دور چلے جاؤ مجھ سے، اتنا دور کہ تمہاری ہوا بھی نہ لگے۔ 7 پردوں میں رہنے والی کو تم برباد کر رہے ہو۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے یہ سب سوچتی رہی اور وہ مسکراتا ہوا کلاس میں باتیں کرنے لگا۔ مجھے کیوں نہیں اچھا لگتا ان کا کسی اور سے بات کرنا، جیسے وہ میرے ٹیچر ہیں، ویسے سب کے بھی تو ہے نا، تو پھر مجھے کیوں نہیں پسند کوئی ان سے بات کرے، کوئی ان کو دیکھے۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہی ہوں میں ایسا؟ کیوں میں ہانیہ لوگوں کی لسٹ میں آ گئی ہوں؟ مجھے تو نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو سر کے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، جو ان کی وجہ سے آپس میں حسد رکھتی تھیں۔ آج میں ان لڑکیوں میں نہیں، کبھی نہیں، میں نہیں ہوں ان لڑکیوں میں۔ یہ میں کیا سوچتی ہوں، میں کیوں سوچتی ہوں ایسے؟ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو کلاس میں سب کے سامنے ہنس کر بات کر رہا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ کسی کو درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے، اور جو اس درد سے گزر رہی تھی معلوم تو اس کو بھی نہیں تھا کہ اس کو کس بات کا درد ہے اور کدھر ہے۔ آج زرمینہ کی پریزنٹیشن تھی اور وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے زرمینہ کا نام لیے بغیر بولا، آج جس کی پریزنٹیشن ہے وہ آ کر دے دیں۔ سر، آج تو زرمینہ خان کی پریزنٹیشن ہے، سامنے بیٹھے مدثر نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سامنے کھڑے شخص کو اس کا زرمینہ خان کہنا گولی لگا۔ کوئی اس کا نام لے بھی کیوں اپنی زبان سے؟ مدثر، میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ اس کا انداز اور لہجہ اس کا نام لینے پر اس کو پوری پوری سزا دے رہا تھا تاکہ آئندہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ نو سر، مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ وہ شرمندہ سے نظریں جھکائے بول رہا تھا، آئندہ میں جتنا پوچھوں اتنا ہی بولنا، اس سے زیادہ نہ اور نہ اس سے کم، اور جس سے پوچھوں بس وہی بولے، باقی اپنا منہ بند رکھا کریں۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے مدثر کو دیکھا جو کب سے نظریں جھکائے چپ سا سن رہا تھا۔ زری، اب کیا ہوگا؟ سر تو بہت غصے میں ہیں۔ فضا نے سامنے پڑی کاپی پہ لکھا اور زمینہ کو بازو سے ہلا کر آنکھوں کے اشارے سے پڑھنے کا کہا۔ میں نے نہیں دینی پھر بھی پریزنٹیشن۔ اس نے ویسے ہی کاپی پہ لکھا اور اس کو دیکھنے لگی، جس کو دیکھنے کے لیے وہ پوری پوری رات جاگتی ہے۔ اب وہ 1 مہینہ اس کو میسر نہیں ہوگا، وہ کیسے رہے گی؟ کیا وہ اب 1 مہینہ یوں ہی جاگ کر گزارے گی؟ کیا وہ زندہ رہ لے گی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل پر آنسو لیے سوچنے لگی۔ آپ آ کے اپنی پریزنٹیشن دے دیں، اس نے اسی لہجے میں بغیر اس کو دیکھے زرمینہ کو کہا اور خود موبائل کو دیکھنے لگ گیا۔ سر، میری پریزنٹیشن نہیں تیار، اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے اب بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ اس کا موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا ہاتھ رکا اور اس نے ایک لمحے کو اس حجاب والی کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں نے اسی وقت ایک ساتھ نظریں جھکا لیں۔ کیوں نہیں تیار آپ کی پریزنٹیشن؟ اس نے سخت لہجے کے ساتھ اس سے پوچھا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ سر زرمینہ کو فیورٹزم دے رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔ سر سوری، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر موبائل اٹھایا اور ایکسکیوز می کہہ کر کلاس سے باہر چلا گیا جیسے اس کو کسی ضروری کام سے جانا ہو۔ سر کو کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسے کلاس چھوڑ کر نہیں گئے، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ چلے گئے؟ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کلاس میں کہا، کوئی ضروری کام ہوگا، آ جائیں گے نا؟ وہ جو اس کی ہر بات کا جواب دینا فرض سمجھتا تھا،
آج کدھر بولے بغیر رہ سکتا تھا؟ خان صاحب نے آپ کو پریزنٹیشن دینے سے بچایا ہے، فضا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کے کان میں کہا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی نہیں الہام ہونے لگ پڑے؟ زرمینہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی ہمیں تو اور بھی بہت سارے الہام ہو رہے ہیں، فضا نے شوق سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسے الہام؟ اس کا دل ایک دم دھڑکا، اس کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس نے سنجیدہ سے رویے میں اس سے پوچھا، ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئی، میں مذاق کر رہی تھی۔ فضا نے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ان کی دوستی کا اصول تھا کہ جب تک ایک نہیں بتائے گا تو دوسرا نہیں پوچھے گا۔ مر جاؤ تم فضا۔ ان کی بات کا اکثر اختتام اسی جملے پر ہوتا تھا۔ محبت کون خود کرتا ہے؟ کون کہتا ہے اس کے دل کو زخم ملے اور وہ زخم اس کے لیے ناسور بنے؟ کون کہتا ہے وہ ایک رات میں 1000 بار مرے؟ کون بن مانگے موت مانگتا ہے؟ کون موت سے بڑی اذیت چاہتا ہے؟ موت تو ایک بار آتی ہے، اور محبت میں تو انسان پل پر مرتا ہے۔ اگر وہ محبت یک طرفہ ہو تو جناب پھر تو سلام کے بعد عاشق کا حال ہی نہ پوچھئے۔ یہ محبت تو وہ الہام ہے جو خود ہی ہو جاتا ہے۔ محبت پہ کب کس کا اختیار ہے؟ اگر یہ اختیار میں ہو تو کون کرتا ہے؟ کون اپنی انا کا قتل کرتا ہے؟ کون بد نصیب ہوگا جو جان بوجھ کے یہ مرض مانگے گا؟ انا والے کہاں محبت کا ہو جانا مانگتے ہیں؟ زرمینہ نے کب محبت مانگی تھی؟ اس نے کب کہا تھا کہ اس کو بھی یہ مرض لگ جائے؟ اس نے کب رمضان کی راتوں میں تہجد کے وقت اس کو مانگا تھا؟ وہ تو اس کا بھول جانا مانگتی تھی۔ وہ کب اس کو مانگتی تھی؟ جب ایک چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ بے بس ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا کرے؟ کدھر جائے؟ کس کو بولے؟ کس کو بتائے کہ وہ ہار گیا ہے؟ وہ ایک شخص کے لیے ہار گیا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے اشک ندی کی صورت بہتے جا رہے تھے۔ وہ کیوں ایک نامحرم کے لیے ایسے رو رہی ہے؟ آخر کیوں؟ کیا اب اس کی سانسیں اس کے ایک دیدار کی محتاج ہو گئی ہیں؟ کیا اب وہ اس کو نظر نہیں آئے گا تو سانس نہیں لے سکے گی؟ میں ایسے کیسے ہار سکتی ہوں؟ میں ہار گئی ہوں، مگر کس سے اور کیوں؟ اس نے اپنی اندر کی سوچوں کو اپنے لبوں پر لایا۔ میں ہار گئی ہوں، ہاں میں ہار گئی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہار جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس چیز میں ہاری ہے، کس سے ہاری ہے اور کیوں۔ زری وہ ویسے ہی زمین پر بیٹھی تھی، اس کو آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی، یہ آواز تو اس کی ماں کی تھی جو بت بنے یہ سن رہی تھی۔ میں ہار گئی ہوں اماں آپ؟ اس نے آنسو صاف کیا اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے ماں کو دیکھنے لگی جو بے جان سی کھڑی تھی۔ میری بیٹی بھی ہار سکتی ہے کسی سے؟ وہ اس کے پاس آئی اور اس کے پاس زمین پر بیٹھی، اس کی آنکھوں کی سرخی ان کا دل چیر رہی تھی۔ اماں آپ کی بیٹی خود سے ہار گئی ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہی وہ اونچا اونچا رونے لگی، وہ والے بھی آنسو بہانے لگی جو اس نے ضبط کر رکھے تھے۔ زرمینہ تمہیں پتہ ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا؟ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کتنی منتیں مانگی تھیں، کتنا ارمان تھا مجھے میری بیٹی کا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولے جا رہی تھیں۔ پتہ ہے زرمینہ میں نے کیا سوچا تھا؟ میری بیٹی ہوئی تو میں اسے سکھاؤں گی کہ محبت، احترام یا لحاظ کسی بھی بھرم میں اپنی توہین برداشت نہ کرے۔ اسے بتاؤں گی کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو تمہاری حرمت کا پاسدار نہیں، اور اگر وہ کہے کہ خون حرام ہے تو میں اسے بتاؤں گی کہ دوسرے مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی حرام ہے۔ وہ عزت محض جسم کو انچھوا رکھنا نہیں ہے، وہ عزت ان کے الفاظ اور نگاہوں میں نہ بھی ہو تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اس پر سب سے بڑھ کر اس کا حق ہے، اور حق جتانے والوں کو رد کرنا بھی اس کا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ اس پر محبت تب تک جھجتی ہے جب تک وہ اس کی قوت ہو، اور اگر وہ اس کی کمزوری بننے لگے تو اسے نظر آتش کر دے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو آنکھیں نوچ لو، کوئی اپنے الفاظ سے توہین کرے تو زبان کھینچ لو، کوئی برا خیال کرے تو اسے اتنی ذلت دو کہ پاگل ہو جائے۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اگر اسے اپنے کردار کی گواہی کو کوئی نہ ملے تو اسے گھبرانا نہیں ہے بلکہ پھر معجزے کا انتظار کرنا ہے، ویسے ہی جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اور اللہ نے قرآن کے ذریعے گواہی دی۔ اسے سکھاؤں گی کہ اس کا احترام پر کتنا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی ایک لڑکی اپنے احترام پر کسی جذبے کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ میں اسے پرنسس نہیں شیرنی بناؤں گی کہ اس کے خلاف چالیں چلنے والے اور حاسدین بس بھیڑیے اور کمتر جانور ہیں، اور ایک شیرنی کو بھیڑیوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اپنی پھول سی نزاکت کیسے قائم رکھنی ہے، اور یہ بھی سکھاؤں گی کہ جب کوئی اس پر لفظوں کے تیر چلائے تو اس پر اسے کیسے غرانا ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ وہ شیرنی ہے اور یہ جنگل اس کا ہے، جو اسے رانی نہ مانے اسے بے دخل کر دیا جائے۔ اور میری وہ بیٹی جس کو میں نے یہ سب سکھایا بھی ہے آج زمین پر بیٹھے بول رہی ہے کہ میں ہار گئی ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گرا اور اس کی آنکھوں پر
پر رکا جو ماں کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، اس نے روتے ہوئے منہ ماں کی گود میں چھپا لیا اور معافی مانگنے لگی، اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، اس غلطی کی جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی محبوب سے نور مانگے اور اس کو نور نہ ملے؟ کوئی اس سے سکون مانگے اور اس کو سکون نہ ملے؟ وہ تو مانگنے پہ اپنا آپ دے دیتا ہے، وہ تو مانگنے پہ خود دل میں اتر جاتا ہے۔ جو خود کو ہمارے سپرد کر دے وہ کوئی اور چیز کیسے نہیں دے گا؟ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کوئی اپنے دل سے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگے تو وہ کیسے نہیں بھلا دے اس کو؟ وہ اپنے بندے کو ایسے درد میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ اس کو پل پل کی اذیت میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے؟ یہ جن لوگوں کے دل میں درد نہیں جاتا وہ اپنے لیے مانگتے نہیں ہوں گے، وہ اس کے در پر کسی نامحرم کا بھول جانا نہیں مانگتے، وہ تو اس کے در پر بیٹھ کر نامحرم کو مانگتے ہیں، محبوب سے محبوب کے بجائے کسی اور کو مانگتے ہیں۔ اس ذات کو تو نفرت ہے شرک سے، وہ اپنی محبت میں شراکت کدھر برداشت کرتا ہے؟ وہ پھر اور درد دیتا ہے، اتنا درد کہ انسان اس سے اس کو مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی کے ہاتھوں اس کو درد دیتا ہے جس کو ہم سجدوں کے بعد مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں تو بس دکھ، درد، تکلیف اور اذیت دیتی ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کوئی سچی محبت کرے اور وہ خوش رہے؟ عشق مجازی تو بس ایک سیڑھی ہے محبوب کے در تک جانے کی۔ ہم خوشی میں کب اس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کب بات بات پر الحمدللہ کہتے ہیں؟ وہ جب ہمیں ایک چیز عطا کرتا ہے ہم اس کی عطا کی ہوئی چیز کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طلب کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہمیں وہ بھی دے دیتا ہے، ہم کب اس چیز کے مل جانے پر شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا محبوب نے ہمیں نوازا تھا، لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے وہ محبت عشق بنتی ہے۔ ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، بس صرف ایک شخص کی محبت میں اس کو پانے کی خاطر۔ پھر وہ ہمیں اور درد دیتا ہے، بعض دفعہ تو اس شخص کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرواتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس کی طرف جو ہماری محبتوں کا وارث ہے۔ زرمینہ نے ایک نامحرم کو نہیں مانگا تھا، اس نے تو اس کا بھول جانا مانگا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کو سکون نہ دے، نور نہ دے؟ اللہ پاک، آپ نے زرمینہ گل کو سکون نہیں دیا، اپنا نور بخشا ہے۔ میں تو آپ سے اس شخص کا بھول جانا مانگا تھا، آپ نے تو مجھے اپنا آپ ہی دے دیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی سکون کے آنسو بہا رہی تھی اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اس رب العالمین کا جو مانگنے پر خود کو سونپ دیتا ہے۔ وہ اٹھا، بالکنی کے پاس گیا، کھڑکی کھولی اور صبح کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ جو ہلکی ہلکی چاندنی میں تھی، ہلکی ہلکی اندھیرے میں تھی۔ ایسے بھی عید کی صبح میں کچھ عجیب سا سحر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے، کچھ عجیب سی پرسکون صبح ہوتی ہے جو سکون قلب دیتی ہے۔ وہ واش روم گیا، شاور لینے کے بعد اس نے سفید سوٹ پہنا اور اس کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہنی۔ وہ شلوار قمیض میں ہمیشہ سے بہت دل نشین لگتا تھا، کوئی بھی اس کو دیکھے اور فدا ہو جائے، ماشاءاللہ کیے بنا نہ رہ سکے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، پرفیوم لگایا، اپنی داڑھی پر ہاتھ مارا، اس کے چہرے پر داڑھی ایسے سجتی تھی جیسے پھولوں پر شبنم کے قطرے۔ اب وہ عید کی نماز کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ سب کو عید کا سلام کرتا تھا، ماں سے پیار لیتا، باپ کے ہاتھ چومتا اور بہنوں کو گلے لگاتا اور باری باری پانچوں کو عیدی دیتا۔ آج وہ تیار ہونے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس لڑکی کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھوما، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور لبوں سے بے اختیار نکلا، عید مبارک میرے دل کی ملکہ۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر سے بولا، عید مبارک ہو تمہیں۔ وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو لگتا وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی آنکھوں میں ہے، اس کی مسکراہٹ میں ہے، اس کے اندر ہے۔ جب وہ اس کے اندر بستی ہے اس کو اپنے آپ میں ہی وہ نظر آتی ہے اور وہ گھنٹوں اس کو دیکھتا ہے۔ ملکہ، میں دعا کرتا ہوں اگلی عید پر تم میرے ساتھ اس شیشے کے سامنے کھڑی ہو، میں شیشے کو دیکھنے کے بجائے تمہیں دیکھا کروں۔ ملکہ، جب تم ساتھ ہوگی تو میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر شکرانے کے نفل پڑھوں گا۔ میں کیسے خدا کا شکر ادا کروں گا تمہارے ملنے پر؟ اس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ زری، کون سے کپڑے پہنو گی؟ میں نے دونوں سوٹ پریس کر دیے ہیں۔ رقیہ بیگم نے ایک بازو پر سرخ اور ایک پر سفید سوٹ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اماں، کوئی بھی رکھ دینا۔ وہ شیشے کی طرف مڑی اور اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ زری، ایک بار دیکھ لو تاکہ میں ایک رکھ لوں اور دوسرا الماری میں لگا دوں۔ تم نے تو دیکھے بھی نہیں اپنے عید کے کپڑے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو تم آج کل۔ انہوں نے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کو کہا۔ اس کا مسلسل چلتا ہاتھ ایک دم رکا۔ جن کے دل ہی مر گئے ہوں ان کے لیے کون سی خوشیاں اور کون سی عیدیں ہوتی ہیں۔
اماں آپ کچھ بھی رکھ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اس نے ادھر ہی کھڑے کھڑے ماں کو کہا، مجھے تو تم پر سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے زری، میری بیٹی یہ پہن کر ہمیشہ سے شہزادی لگتی ہے۔ انہوں نے سرخ فراک کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا، ٹھیک ہے اماں وہی چھوڑ دیں، میں وہی پہنوں گی۔ اسے ماں کو مسکراتے ہوئے کہا اور گیلا تولیہ واش روم میں رکھنے لگی۔ اماں میری جیکٹ کدھر ہے؟ سلطان اونچا اونچا بولتا ہوا زری کے کمرے میں آیا۔ ایک تو مجال ہے سلطان تمہیں کوئی چیز مل جائے، اماں اتنا دیکھا ہے نہیں نہ آپ دیکھ کر آئیں۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، اس جیکٹ آنکھوں کے سامنے ہوگی اور یہ ڈھونڈنے ادھر آیا ہے۔ انہوں نے دونوں سوٹ اس کے بیڈ پر رکھے اور سلطان کے ساتھ باہر نکلنے لگیں۔ زری دوسرا سوٹ الماری میں لگا لینا پھر، انہوں نے دروازے سے ہی بیٹی کو کہا، جو بھائی کے کمرے میں آنے پر سر پر دوپٹہ لیے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جی اماں میں رکھ دوں گی۔ وہ بیڈ کے پاس آئی اور سرخ جوڑا اٹھایا جو اس نے ابھی پہننا تھا۔ اس نے جیسے ہی سرخ جوڑا اٹھایا اس کی نظر سفید جوڑے پر پڑی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا، وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی، سرخ جوڑا سائڈ پر رکھا اور سفید جوڑے پر نرمی سے ہاتھ مارنے لگی۔ آج سے پہلے اس کو سفید رنگ اس قدر اچھا نہیں لگا تھا جتنا وہ اس کو آج لگ رہا تھا۔ اس نے سرخ جوڑا وہیں بیڈ پر چھوڑا اور سفید جوڑا لیے واش روم میں چلی گئی جو اس کو اب پہننا تھا۔ امی آج تو بہت خوش لگ رہی ہیں آپ، کھیر کا پیالہ پکڑتے ہوئے اس نے ماں سے کہا جو بہت خوشی خوشی باتیں کر رہی تھیں۔ نماز کے بعد وہ دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا اور اب گھر آیا تھا۔ بات ہی خوشی کی ہے وجی، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسی کون سی خوشی کی خبر ہے جس کے لیے آپ اتنا خوش ہیں؟ وہ پانچوں بہنوں کے درمیان بیٹھا ماں سے پوچھ رہا تھا۔ بابا گھر پر موجود نہیں تھے، وہ ماں کے ہی کمرے میں بیٹھا تھا۔ تمہارے چچا جان آئے تھے وجی، انہوں نے اسی خوشی سے کہا۔ آج اس نے ایک عرصے کے بعد ماں کے چہرے پر اس قدر خوشی دیکھی تھی، اس بات کا تو اندازہ لگا سکتا تھا کہ خوشی کی نوعیت کچھ زیادہ ہی بڑی ہے، تبھی تو سب کے چہرے چمک رہے ہیں سوائے فاطمہ کے۔ وہ کچھ الجھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ چچا جان ہمارے گھر؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ وہ لوگ تو اتنے عرصے سے خفا تھے، پھر اچانک کیوں ان کے گھر آنا؟ بھائی صاحب فاطمہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے دانیال کے لیے مانگ رہے تھے، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسی خوشی سے کہا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں یہ تو بہت بہت خوشی کی خبر ہے، اس طرح تو ہمارا خاندان پھر سے جڑ جائے گا، اور آپ ہی کی شادی کے لیے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے، بہت خوش ہوں میں اماں، اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی کچھ الجھی سی تھی۔ بھائی ایک خوشی کی خبر اور بھی ہے، ختیجہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور اپنا ماتھا رکھتے ہوئے سرگوشی سے کہا، ایک اور خوشی کی خبر؟ اس نے کھیر کا چمچ منہ میں لے جاتے ہوئے خوشی سے پوچھا۔ ہاں ہاں ایک اور خوشی کی خبر، زینب نے پرجوش سے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب بھی کھیر کھائے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا۔ بھائی صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ کہا ہے وجی، فاطمہ کا دانیال سے اور امامہ کا تم سے رشتہ طے کیا ہے انہوں نے، اور تمہارے ابو بھی مان گئے ہیں۔ امامہ بہت اچھی لڑکی ہے، سب سے بڑی بات فاطمہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی، انہوں نے فاطمہ کا رشتہ تبھی مانگا ہوگا تاکہ امامہ کی شادی تم سے ہو سکے، اور امامہ تو مجھے شروع سے ہی تمہارے لیے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولے جا رہی تھی، فاطمہ نے بھائی کو دیکھا جس کا کھیر سے بھرا ہوا چمچ منہ کے پاس ہی رکا، اس کے چہرے کا ایک دم رنگ بدلا، مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، ہونٹوں پہ عجیب سی سفیدی آئی، آنکھوں کی چمک ایک دم مدھم ہوئی، اس کو لگا کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو جائے گا، لگتا ہے میرا بھائی خوشی سے بولنا بھول گیا ہے، زینب نے بھائی کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ اس وقت فاطمہ کے علاوہ اس کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس پر کیسی بجلی گری ہے، اس کو کیسا رنج ملا ہے، ایک طرف بہن کی زندگی اس کی خوشیاں تھیں اور دوسری طرف اس کی محبت۔ وہ سفید جوڑا پہنے شیشے کے سامنے آئی، سفید فراک پر سرخ دوپٹہ لیے، بال کھولے، وہ کسی جگہ کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، میک اپ کے نام پر وہ صرف لپ گلوز لگایا کرتی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے بال کمر سے نیچے تک گر رہے تھے جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ سفید جوڑا مجھ پر اتنا بھی اچھا لگ سکتا ہے، اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے خود کو دیکھتے ہوئے کہا، اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا، واٹس ایپ کھولا۔ وہ واٹس ایپ کھولتے ہی سب سے پہلے گروپ میں جاتی تھی، اس نے سب کے میسیجز دیکھے جس میں سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا تھا، ایک دوسرے کو دعائیں دی ہوئی تھیں، ٹیچرز کو میسیجز کیے ہوئے تھے اور ٹیچرز نے جواب بھی دیے تھے۔ اس کا دل بس ایک ہی نام کو دیکھنے کے لیے دھڑک رہا تھا، سب نے اس کا نام لکھا تھا، عید مبارک وجدان سر۔ وہ بار بار اس نام کو دیکھے جا رہی تھی مگر اس کا دل اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو دیکھنا چاہتا تھا، آنکھیں اس کا نام دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ وہ ایک ایک میسج پڑھ رہی تھی، کہیں تو اس نے جواب دیا ہوگا، وہ اسٹوڈنٹس کو اتنی لفٹ نہیں دیتا تھا، تبھی اس نے دوسرے ٹیچرز کی طرح ایک ایک بچے کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے دیکھ رہی تھی اس کا ویسے ویسے دل ڈوب رہا تھا،
اس کی محروم آنکھیں بس اس کا لکھا ہوا جواب دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس نے جو ہی نیچے کیا اس کو ایک میسج نظر آیا جس پر اس کی آنکھیں بند ہوئیں، آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا۔ خیر مبارک، آپ سب کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں، خوش رہیں سب، مولا سب کو خوش رکھے۔ اس نے وہ میسج کئی بار پڑھا، اس نے سب کو دعا دی تھی، سب کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ اس نے نیچے لڑکیوں کے جوابات کے ڈھیر لگے تھے، سب لڑکیوں نے اس کے میسیجز کا جواب دیا تھا سوائے زرمینہ گل کے۔